چاہے آپریشن راہ نجات ہو، راہ راست ہو، رد الفساد ہو، صفر اٹاٹ ہو یا ماضی قریب میں ہونے والی آپریشن بنیان مرصوص، پاک فضائیہ نے پاکستانی عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ بحیثیت قوم انشاءاللہ ہم اپنے وطن کی دفاع کے لیے دشمن کے ناپاک ارادوں کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹے رہیں گے۔ اگلی بار سکور 6-0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان نے بھارت کو خبردار کر دیا، کہا تکنیکی جدت نے پاک فضائیہ کو دنیا میں بنوایا۔ ایئر چیف مارشل بابر سدھو کی قیادت میں پاک فضائیہ نیکسٹ جنریشن فورس بن چکی ہے۔ جنگی تیاریوں کے علاوہ J-10C اور بغیر پائلٹ اڑنے والے طیارے پاک فضائیہ کا حصہ ہیں۔ ماضی کے آپریشن سے لے کر حالیہ آپریشن بنیان المرصوص تک قوم کو مایوس نہیں کیا۔ ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی، آئندہ بھی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ معرکہ حق نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کر دی۔ یقین دلاتا ہوں پاکستانی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ دفاع وطن کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ یوم دفاع پر مزارقات پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب PAF اکیڈمی کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے مزار قائد پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ PAF دستے کا معائنہ بھی کیا۔ کور کمانڈر کراچی اور DG رینجر سندھ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ ازلی دشمن بھارت کا غرور خاک میں ملانے والے شہداء اور غازیوں کو سلام۔ یوم شہداء اور دفاع بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، مساجد میں ملک کی سلامتی، امن اور صلاح متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا کہ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی ہے۔ معرکہ حق کے دوران ہماری بہادر افواج نے 1965 کی طرح فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ معرکہ حق میں ایک بار پھر مسلح افواج اور عوام آئینی دیوار بن گئے۔ فیلڈ مارشل چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق 6 ستمبر 1965 اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی قوم کا عزم کبھی کمزور نہیں پڑا۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ قدرتی آفات اور مصیبت کی گھڑی میں عوام کی بھرپور مدد کی۔ حالیہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی میں بھی افواج پاکستان ہر ممکن تعاون فراہم کریں گی۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ملک بھر میں حضور کا یوم ولادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فضا اللہ اکبر، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں، شہر شہر چراغاں، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ ریلیوں اور تقریبات میں آقائے دو جہاں سے محبت کا اظہار۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ 12 ربیع الاول اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیرت طیبہ ہمارے لیے ہر دور میں رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں اپنے ملک پاکستان کو سیرت طیبہ کی عملی تعبیر بنانا ہے۔ تعصب، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور نفرت کی ہر شکل کو رد کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنا ہوگی۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ ریاست سوشل میڈیا کے منفی استعمال کو روکنے کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد کرے۔ علامہ طاہر اشرفی کی بھی بغیر تحقیق کے وطن اور مذہب سے متعلق کوئی خبر پھیلانے سے گریز کی ہدایت۔ کہا معرکہ حق کے بعد دنیا پاکستان کو فاتح کی نظر سے دیکھتی ہے۔ حنیف جالندھری نے کہا اگر حکومت اجازت دے تو اہل غزہ کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے۔ بحرین کے شیخ عادل بن عبد الرحمن المعاذہ نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیا۔ قاضی القضاء فلسطین ڈاکٹر محمود الحباش نے کہا پاکستان اور فلسطینیوں کا دل و جان اور ایمان ایک ہیں۔ بنگلہ دیشی صدر کے مشیر مذہبی امور خالد حسین نے کہا کہ اسلامی اقدار میں سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کی کوئی جگہ نہیں۔ ملتان شہر اور گردروا میں بارش سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ تریمو کے مقام پر پانی کی سطح بلند، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ ہیڈ تریمو سے 4,14,000 سے زائد کیوسک کا نیا ریلا 2 روز میں ملتان کے بندوں سے ٹکرائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کہتے ہیں نئے ریلے کی شدت میں زیادہ اضافہ ہوا تو بریچنگ پر دوبارہ غور کریں گے۔ دریائی علاقوں کے مکین دوبارہ گھروں کو جانے سے گریز کریں۔ بھارت کے پانی چھوڑنے پر پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں طغیانی سے کئی بند ٹوٹ گئے۔
मजीद दर्जनों देहात ज़ेर आब। दरियाए सतलुज में तुग़यानी से पाक पतन और आरिफ वाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गईं। हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी शदीद मुतासिर। सैलाब मुतासरीन जिले इंतजामिया की खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर। बावल नगर में भी दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। हज़ारों घर और मवेशी पानी में डूब गए, फसलें भी ज़ेर आब आ गईं। जलालपुर भटिया में खेत खलियान बह गए, घर जमी बोस। दर्जनों खानदान खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। साहिवाल में कुतुब शाहना के मकाम पर दरियाए रावी के बहाव में इजाफा, पहले से मुश्किलात में घिरे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का इम्कान। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी आज रात दरियाए सिंध में दाखिल होना शुरू होगा। 8 सितंबर की दोपहर 7 से 8 लाख क्यूसेक करेला दाखिल होगा। डीजी पीटीएमए इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शेर शाह बंद पर एक बार फिर ऊंचा सैलाबी रेला आएगा। मुल्तान में पानी 5 मकामात पर शहर को टच कर रहा है। पंजनत का पानी 3 लाख क्यूसेक है, जो 6 लाख क्यूसेक तक जाएगा। भारत ने किसी नए सैलाबी रेले की इत्तला नहीं दी। पंजाब के दरियाओं में अब पानी की सतह बतदरीज कम होगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 50 कीमती जानों का नुकसान हुआ। जा भाग होने वालों के लवाकिन को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। गुजरात में नालों में ब्रीचिंग से अर्बन फ्लडिंग हुई। 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हुकूमत सिंध पानी के उतार चढ़ाव की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पंजनत बैराज पर पानी की आमद और अखराज 3,06,740 क्यूसेक है। गुड्डू सखर कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। कच्चे के इलाकों से मजीद 12,449 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। 14,495 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अमेरिका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लिए पहली परवाज नूर खान एयरबेस पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर यूएस आर्सेंट ने इमदादी सामान पाकिस्तान आर्मी के हवाले किया। ISPR के मुताबिक अमरीकी आर्मी सेंट्रल कमांड के जरिए 6 परवाजों पर इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचेगा। इमदादी सामान में टेंट, डिवाटरिंग पंप और जनरेटर्स शामिल हैं। इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम आजमाइश की घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन जारी। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। खुराक की तकसीम और इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर झंग पहुंच गया। मानसून के 10वें स्पेल का आज से आगाज। पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। गाजी खान, रूदकोइयों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में इतवार से मंगल तक गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, थरपारकर, खैरपुर, सखर, लाड़काना, ठट्टा, बदीन, सजावल और हैदराबाद के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। सैलाब बहुत बड़ा अलमिया है, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तनकीद की बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्किलात का हल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने में है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। भारत ने जब जंग मुसल्लत कर दी तो जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क में इस वक्त सुपर फ्लड है, हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, भारत आज भी अपने जख्म चाट रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट पे तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क व कौम का तहफ़्फ़ुज़ अपने खून की आबियारी से कर रही हैं। शहादत के जज्बे के बायस मुल्क नाकाबिल तस्खीर हो चुका। आज तजदीद अहद का दिन है। ज़ाती मफादात से बालतर होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। दिफा वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा हमारी आन बान और शान है। यौम दिफा और शहदा अज़्म, हौसले और कुर्बानी की जिंदा मीरास हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम दिफा और शहदा पर पैगाम। कहा, वो दुश्मन जो जिमखाना में चाय के ख्वाब देख रहा था, बदतरीन शिकस्त खाकर खाली हाथ भागा।
سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا شہداء اور غازیوں کی قربانیاں آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام۔ کہا 6 ستمبر کی روح سکھاتی ہے کہ حق پر متحد قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا پاکستانی قوم کو ملک و قوم کی سلامتی کے لیے یکجا ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہمیں دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یوم دفاع و شہداء پر جنرل ہیڈ کوارٹرز اور گیریزن میں تقاریب۔ چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی۔ راولپنڈی، کھاریا اور ملتان گیریزن میں پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ کوئٹہ گیریزن میں تقریب وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے ایصال و ثواب کے لیے فاتحہ خانے کی۔ تقریب میں اعلیٰ سول و عسکری حکام، جوانوں اور شہداء کے لواحقین کی بھی شرکت۔ بھارت پاکستانی قوم کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتا۔ ہم بھارت کو آئی ٹی سمیت ہر میدان میں شکست دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسیرو کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہماری افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور تقریبات۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور سمیت مختلف شہروں میں جلوس اپنی منزل کی جانب گامزن۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام سے فضائیں معطر۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، لنگر اور سبیلوں کا اہتمام۔ پریمیئر خان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا منفرد انداز۔ 2000 پاؤنڈ وزنی، 20 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا کیک تیار۔ کیک کی تیاری میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، کشمش، کھجور، کھوپرا، پائن ایپل، چاکلیٹ، کوکونٹ، ملک کریم، شہد، ڈرائی فروٹ، میوے اور مربع جات کا استعمال۔ کیک کو 10 کاریگروں نے 8 روز میں تیار کیا۔ بیکری مالک کے مطابق کیک تیار کرنے کی روایت 15 سالوں سے جاری ہے۔ جب تک سانس ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیک تیار کر کے عاشقان رسول میں تقسیم کرتا رہوں گا۔ ننکانہ صاحب میں 1500 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا۔ ناشتے کے بعد دن کے کھانے کا بھی انتظام۔ منڈی بہاؤالدین میں 220 من دودھ اور سندھڑی آموں سے تیار کردہ ملک شیک تقسیم کیا گیا۔ احمد پور شرقیہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اونٹوں کی ریلی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی کے دوران نعرہ رسالت بلند کرتے اور درود و سلام پڑھتے رہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد ریلی دیکھنے کے لیے امڑ آئی۔ پتوکی میں 30 بکرے اللہ کی راہ میں قربان۔ قربانی کے بعد مٹن کی 25 دیگیں تیار کر کے لنگر تقسیم کیا گیا۔